الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال كلهم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حکیم بڑے مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز اسی کی روشنی میں اپنے گزشتہ مضمون افضل بشر بعد الانبیاء یعنی غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیرت مقدسہ سے ایک آدھ بات سبق سنانے کی نیت سے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اپنے محبوب کے دامن کرم کے صدقے دامن سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کے صدقے اللہ مجھے کہنے مجھے اور تمام حضرات کو بے شک سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذی جاء بالصدق وہ ذات جو سچ لے کر تشریف لائی وہ صدق بھی اور جس ذات نے اس کی تصدیق فرمائی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد وہ ذات جو سچ لے کر تشریف لائی اس ذات سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ وصدق بھی اور جس ذات نے اس کی تصدیق کی وہ ذات ابو بکر صدیق ہے۔ شان ابو بکر صدیق کے قربان جائیں۔ شان ابو بکر صدیق کسی خطیب کے خطبے کی محتاج نہیں ہے، کسی ذاکر کے ذکر کی محتاج نہیں ہے، کسی مصنف کی تحریر کی محتاج نہیں ہے، کسی پلیت اینکر کے اس ٹی وی کے پروگرام کی محتاج نہیں ہے۔ ذات ابو بکر صدیق وہ ہے جسے خدا نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ اللہ شان ابو بکر صدیق کتنی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور میں اور آپ سب
اپنی قسمت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے اقرار کے بعد اپنے نبی کی غلامی کے بعد ہمیں ابو بکر صدیق کا غلام بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ سنی نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی آل کا بھی غلام ہے، نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہے، اور جو نبی کی آل میں پھونکے وہ کتا ہے، جو پاکستان پاک کے بارے میں گستاخی کرے وہ دنیا کا کتا ہے، اور جو صحابہ کرام میں پھونکے وہ جنت کا کتا ہے۔ جو بھونکے وہ کیا ہے؟ کچھ بولے یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے یہ مت دیکھو، اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، منہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، مت دیکھو، یہ انسان ہے، حقیقت میں وہ کتا